ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 مارچ 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی حسب معمول آپ کی خدمت میں ہم لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے، یعنی ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہمارے اس پروگرام تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں دراصل ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی روشنی میں جماعت احمدیہ کی صداقت کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں یہ تفصیل پیش کریں گے کہ کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت علی منہاج النبوہ کی عظیم الشان نعمت سے فیضیاب کیا، اور کس طرح جماعت احمدیہ نظام خلافت کے تابع ہوتے ہوئے، نظام خلافت کی اطاعت میں رہتے ہوئے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے چلی جا رہی ہے۔ آج کے اس اہم موضوع یعنی جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے قیام کے حوالے سے گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، 23 مارچ سن 1889 وہ عظیم الشان تاریخ ساز دن ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے احیاء اسلام کی عظیم الشان تحریک کی بنیاد رکھی، اور یہ تحریک جماعت احمدیہ منصہ شہود پر ابھری۔ مامور الزمانہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہونے والوں کی بیعت آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے لی ہے۔ ناظرین، جماعت احمدیہ نے دنیا کو نہ صرف حقیقی اسلام سے آگاہ کیا، بلکہ وہ عظیم الشان روحانی نظام قیادت بھی عطا کیا جس کو اسلامی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت نظام ہے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے مومن بندوں سے کہ اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں یہ انعام عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے احیاء اسلام کی خاطر اس زمانے میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور آپ کو امتی نبوت کے عظیم الشان مقام پر فائز فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد اپنے وعدہ کے مطابق، یعنی ما کانت النبوۃ قط الا تبعتها خلافہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بعد
جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کا عظیم الشان نظام قائم فرمایا ہے۔ ناظرین، خلافت کا یہ انعام ایک خداداد انعام ہے، انسانی تدبیروں سے نہیں بلکہ یہ انعام خدا تعالیٰ کے ہاتھوں سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ نظام خدا تعالیٰ کے ہاتھوں سے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ نظام دراصل وحدت امت کی جان ہے، یہ شیرازہ بندی کی اساس ہے، یہ فتح و ظفر کی کلید ہے، یہ مومنوں کے ایمان و یقین کی نشانی ہے۔ اسی نظام خلافت کے ساتھ دراصل احیاء اسلام جو ہے وہ بھی وابستہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کے اس عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور خلافت کی برکت کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہر میدان میں ترقی اور مضبوطی عطا ہوئی ہے۔ خوف کی ہر حالت خلافت کی بدولت امن میں بدلتی آ رہی ہے، اور جماعت احمدیہ دن دگنی رات چگنی خلافت کی عظیم الشان قیادت میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور ساری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ خلافت کا یہ فیض ہے کہ قادیان سے اٹھنے والی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آواز آج دنیا کے 210 ممالک میں گونج رہی ہے۔ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی عظیم الشان روحانی قیادت اور خلافت میں جماعت احمدیہ دنیا میں کام کر رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، اور جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہر میدان میں مضبوطی عطا ہو رہی ہے، اور اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کو احسن رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو توفیق عطا فرما رہا ہے۔ آج دنیا میں جماعت احمدیہ صرف وہ واحد جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا یہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا ہے، اور اس نعمت کی بدولت جماعت احمدیہ کو یقین محکم عطا ہوا ہے، اور جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام اور قرآن مجید کی خدمت کر رہی ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور تمام بنی نوع انسان کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، آج ہم اس بات کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی آیت سورۃ النور جو آیت استخلاف کے نام سے معروف و مشہور ہے، اس آیت کی روشنی میں اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ ایمان اور اعمال صالحہ میں ایک مثالی نمونہ پیش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے فیوز و برکات سے اس جماعت کو نوازا ہوا ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر خلافت علی منہاج النبوہ کے موضوع پر اور جماعت احمدیہ میں جو خلافت قائم ہے، اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا اور ہمارے علماء کرام کے پینل میں اپنے سوالات پیش کر کے ان کے جوابات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا کا ہر انسان، ہم دیکھتے ہیں مختلف نیوز اور اخبار اور ٹی وی چینلز میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بے چینی کا عالم ہے، اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دنیا مختلف ابتلاؤں کے زد میں اس وقت جو ہے وہ دوچار ہو رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان ابتلاؤں سے اور ان تباہیوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بتائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو، جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے انسان کو اس غرض کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم نے یہ بھی اس کو بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کی فطرت میں، اس کی روح میں، اس کے نفس میں، اس کے وجدان میں یہ ودیت کر دیا ہے کہ فجور کہاں ہیں، گناہ، فسق و فجور اور پاپ کہاں ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان بے چین کیوں ہوتا ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے
تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کی روح اس کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے، اس کا نفس اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، وہ پولیس کے ڈر سے اگر پولیس نہ بھی پکڑے تو وہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ وہ ڈرا سا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، چلیں ایک مثبت پہلو لیتے ہیں۔ انسان جو ہر انسان ہے، انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے اور یہ اس کی بنیادی غرض ہے۔ جب ایک انسان اپنی اس بنیادی غرض کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ڈیوٹی نہیں پوری دے رہا ہوتا، تب بھی اس کا نفس اسے ڈرا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، بغیر اجازت لیے ہوئے وہ اسکول سے کہیں باہر چلا جاتا ہے، اس کو اس کا نفس ڈرا رہا ہوگا کہ تو اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ ڈر رہا ہوگا۔ آج کا انسان کیوں ڈرتا ہے، کیوں بے چین ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد وہ پورا نہیں کر رہا، اور جب وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی روح اس کو بے چین کرتی ہے، اس کا نفس اس کو بے چین کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو دینی رجحان کا انسان نہیں ہوتا وہ پھر شراب پیے گا، وہ نشے استعمال کرے گا، وہ ڈرگس لے گا، وہ اور ایسے طریقے اختیار کرے گا کہ اس کو چین آئے۔ ابھی ایک پروگرام میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو اس نے بتایا کہ آج 90% انسان آرام سے سو بھی نہیں سکتے ہیں، سونے کے لیے بھی ان کو کوئی نہ کوئی دوا لینی پڑتی ہے۔ تو یہ آج کی بے چینی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک انسان اس غرض کو پورا نہیں کر رہا جس غرض اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بھیجا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب انسان آہستہ 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 وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنی جو روح اور نفس کی آواز ہے، فجورہا و تقواہا، تقواہا کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب یہ گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مامور کو بھیجتا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مہدی موعود، مسیح موعود، مسیل کرشن اور موعود اقوام عالم بنا کے بھیجا۔ آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا، دنیا کو سمجھایا، مگر اس سے ساتھ ساتھ تکذیب، آپ کو جھٹلانے کا جو طریقہ تھا وہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ آپ ایک محدود عمر لے کے آئے تھے، وہ ختم ہو گئی، 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور انسان کو تنبیہ کرنے کا اور اس کو خبردار کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مگر موجودہ زمانے کی سب سے بڑی مصیبت اور خرابی یہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ کہف میں فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی آیات کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں بہت بڑا فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون، جتنے گناہ، جتنی خرابیاں یاجوج ماجوج نے آج دنیا میں پھیلائی ہیں، ماضی میں کبھی یہ چیزیں نہیں پھیلائی گئیں، اور اتنا انہوں نے آگے بڑھا دیا ان سارے معاملات کو، یہ یاجوج ماجوج، کہ ہر جگہ ان کا فساد، گناہوں میں انہوں نے آگے بڑھ گئے یہ سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ پہ جو ایک عقیدہ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک انہی یاجوج ماجوج کے ایک حصے نے کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ الہاد کی طرف چلے گئے، جیسے روس ہے اور اس کے اتحادی ہیں۔ ایک دوسرا ہے وہ گروہ ماجوج کا، یاجوج کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ اگر ہیں بھی تو وہ 3 ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گیا، اور اپنے مقصد حیات تو ایک طرف رہا، اللہ تعالیٰ پہ ہی تمسخر اڑانے لگ پڑا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک بات کہی، اور پھر یہ یاجوج ماجوج کے کھل جانے کا ذکر یہ سارے کے سارے مسلمان علماء بھی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، کہ یہ دیکھ لو یاجوج ماجوج کیسے دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے فساد کے وقت قرآن مجید نے ایک بات اور سکھائی، وہ یہ کہ جس قوم نے یاجوج ماجوج کو دیکھا
वहाँ पर अल्लाह ताला ये ज़िक्र करता है कि उन्होंने ज़ुल्करनैन से ये फरियाद की थी, ए ज़ुल्करनैन, हमें याजूज माजूज के फितरों से बचाने के लिए हमारे लिए कोई तू एक रोक बना दे, सद बना दे। और वो सद याजूज माजूज ने बनाई। उसने कहा ये एक वक्त तो काम देगी, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी। असर हाज़र में मसील ज़ुल्करनैन सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज याजूज माजूज के फितरों से अगर बचा जा सकता है तो वो असर हाज़र के मसील ज़ुल्करनैन जो इस ज़माने के ज़ुल्करनैन हैं उनके पीछे और उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी करनी होगी। एक अजीब बात यहाँ नज़र आती है कि पहले ज़ुल्करनैन ने तो एक दीवार और एक रोक और एक सद बना दी थी, मगर ये दूसरे ज़ुल्करनैन जो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि मुझे भी अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन कहा है, उन्होंने भी अल्लाह ताला के हुक्म से अद्दार बनाया और ये कहा इन्नी व हाफ़िज़ु कुल्ला मन फ़िद्दार, कि हर वो जो तेरे दार में रहेगा वो दुनिया के फितरों से महफूज रहेगा। और हजूर ने फरमाया इस दार से मुराद किश्ती नूह में हजूर फरमाते हैं ये ना समझो कि मेरे ये ईंट पत्थरों और खिश्तों को ये गारे के बने हुए दीवार ही मुराद है, बल्कि इससे मुराद वो रूहानी घर हैं जो दुनिया में कहीं भी अहमदी मेरे पैरवी की वजह से बनाते हैं। अल्लाह ताला उनको इस तकलीफ़ से बचाएगा, इन दुख से बचाएगा। ये वो रूहानी घर है जो आज बनाएगा। और इसके लिए अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमाया कि देखो ये जो दो बड़ी ताकतों के फितने हैं ना, आपने जो कहा कि एक आलमी तबाही की तरफ जा रहा है, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सकलान, कि ऐ दोनों बड़ी बड़ी ताकतों, और हजूर फरमाते हैं इससे मुराद रूस और अमेरिका और इनके खुलफा, हम तुम्हारे लिए फ़ारिग हो रहे हैं। फ़ारिग होने का मुराद ये है कि तुमको मोहलत दी जा रही है, शायद अभी तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो, अभी तौबा कर लो, अभी तुम इस तरफ आ जाओ। लेकिन अल्लाह ताला हज़रत मसीह सलाम इस बारे में फरमाते हैं कि देखो तौबा करो, खुदा गज़ब में धीमा है। अब लफ्ज़ धीमा और फ़ारिग होना ये मुतरादिफ मज़मून बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि याजूज माजूज के फसाद से बचने के लिए इन लोगों को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर हाज़िर के ज़ुल्करनैन के पीछे आना पड़ेगा और तौबा करनी पड़ेगी, तभी ये लोग बचाए जाएंगे। अब रहा जहाँ तक जमात के अफराद का ताल्लुक़ है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन नसीहत करते हुए फरमाया आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो रखते हैं खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार, जो अल्लाह ताला से प्यार रखते हैं, जो खुदा ताला से प्यार रखते हैं, वो इस मुसीबत से बचाए जाएंगे, इन आफात से बचाए जाएंगे। तो खुलासतुल कलाम जो आपने बात शुरू की और सवाल किया कि दुनिया का बेचैनी का वाहिद हल ये है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि ये अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ आएँ, मामूर ज़माना की आवाज़ को सुने, जो वो कह रहे हैं उनके पीछे चलें, जो असर हाज़िर में खलीफतुल मसीह अज़्ज़ ताला बिन अज़ीज़ फरमा रहे हैं उसकी तरफ चलें। लेकिन ये लोग जो हैं किबरिया और तकब्बुर में इतना आगे बढ़े हुए हैं कि ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कुरान मजीद ने मिसालें दे दे के बताया कि देखो इससे पहले भी कौमें गुज़री हैं, नूह का ज़माना तुम्हारी आँखों के सामने है, किस तरह अल्लाह ताला ने उसको गर्क किया। फिर ये लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना तुम्हारे सामने है, अमूरा और सदोम के हालात तुम्हारे सामने हैं, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको एक झटके में ख़त्म कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने मिसाल दे के बताया देखो इरम कौम एक गुज़री है, वो अपने आप को ये समझते थे लम युखलक मिसलोहा फिल बिलाद, कि उन जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी तबाह व बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे फ़िरौन मिन फ़तह जैसे भी इस दुनिया में गुजरे हैं जो ये कहते थे कि मेरे लिए महल बनाओ, मेरे लिए बहुत ऊंचा महल बनाओ ताकि वहाँ चढ़ के मैं मूसा के खुदा को देखूं। उनको तो महल पे खुदा नहीं मिला, लेकिन मिला तो सिर्फ पानी के एक गोते में। जब वो डूबने लगे तो वहाँ वो कहता है कि मैं बनी इसराइल के उस खुदा पे ईमान लाता हूँ जिस पे वो ईमान लाए हैं।
تو یہ ایک انتظار اور مہلت کا عرصہ ہے جس میں سے دنیا گزر رہی ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کل کو انجام وہی ہوگا جو پہلے انبیاء کے زمانہ میں تکذیب کرنے والوں، گناہوں میں بڑھنے والا کا ہوا، اور اس کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے. قبل اس کے کہ وہ دن آئیں، اور جیسے حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں توبہ کرو خدا غضب میں دھیما ہے، اس دھیما پن سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ وہ دن جب آئیں گے تو پھر ایک انسان کو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، نہ صرف اس دنیا میں، مرنے کے بعد پھر وہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اور آج جماعت احمدیہ بھی خاص طور پر اسی حوالے سے کام کر رہی ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشاد کی تعمیل میں، کہ دنیا کو امن کی طرف بلا رہی ہے، اور دنیا کو اس طرف بلا رہی ہے کہ دنیا اپنے خالق حقیقی، اپنے خدا تعالیٰ کو پہچانے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ میں بھی امن میں رہ سکیں اور دوسروں کو بھی امن پہنچا سکیں. تو آج جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور خلیفۃ المسیح کی رہنمائی میں دنیا بھر میں اس حوالے سے نمایاں کوششیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو توفیق عطا کی ہوئی ہے. اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کے سوالات بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے دوران ہی ان کے سوالات کے جوابات بھی ہم ان کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے. ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مکرم رفیع رضا قریشی صاحب. ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کے چینل سے امام کی خدمت میں السلام علیکم دعا کی درخواست کرتا ہوں. اس طرح تمام دنیا کے عالم اسلام کے جھنڈے چلے، احمدیت کے وہ پروانہ اور پیارے امام کو 23 مارچ 1889 کی بھی دلی کا مبارکباد پیش کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے احمدیوں کو یہ دن، تاریخی دن مبارک کرے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے قلوب شتیٰ. دارالندوہ کی پارلیمنٹ میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 ستمبر کو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا، اور قرآن کریم یہ بتایا ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ہمارے خلاف بھی ایک فیصلہ 7 ستمبر سن 74 کو کیا گیا، اور وہاں بھی سارے ہمارے خلاف تھے، مگر آپس میں نمازیں انہیں الگ الگ پڑھی. تو میرا سوال صرف اس میں ایک یہ ہے کہ کیا یہ تاریخ کے بعد حقیقت سے پتہ چلتی ہے کہ یہ فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا وہ بھی 7 ستمبر تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ایک غیرت دوست کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں امام مہدی آ گیا ہے، تو امام مہدی آنے کے بعد حکم العدل قائم کرے گا. کیا حکم العدل قائم ہو گیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ جس امام مہدی کو مانتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، اس کے بارے میں روشنی دیجیے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ. شکریہ. محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے. پہلی بات جو انہوں نے بیان فرمائی ہے قلوبہم شتیٰ والی، کہ 7 ستمبر کو ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر فیصلہ تو مل کے کیا لیکن نمازیں سب نے الگ الگ پڑھی، تو وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ تعصبہم جمیعاً و قلوبہم شتیٰ. تم یہ سمجھتے ہو کہ سب اکٹھے وہ تو پھٹے ہوئے ہیں، اور خلافت کے بغیر کیسے جڑ سکتے ہیں؟ خدا کی طرف سے آنے والے کسی مامور کے بغیر کیسے جڑ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ 7 ستمبر کے دن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہاں پر فیصلہ کفار مکہ نے کیا، اور وہی تاریخ یہاں پہ بھی ہے. تو محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے کافی تحقیق کی، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تاریخیں ملتی ہیں آپس میں. تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس سے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے اور صداقت کی ایک عظیم نشانی ہے. اور مزید آپ یہ فرما رہے ہیں رفیع رضا صاحب کہ اگلا سوال ان کا ہاں کہ حکم و عدل تو آ گیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکم و عدل کا نفاذ تو پوری دنیا میں ہوا نہیں ہے. تو اس بات کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے معاملے میں جبر نہیں کیا، اور
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم و عدل کے بادشاہ ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے گھروں میں گھروں کی جو کھڑکیاں ہیں وہ سورج کی روشنی کے لیے کھولی ہیں، وہی تو اسلام کے پیغام کے حقدار ہوئے، اسلام کے پیغام سے فیض یاب ہوئے۔ ورنہ آج بھی ایک بھاری تعداد دنیا کی ایسی ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام تو آ گئے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے اور سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ وہ حکم ہوگا، عدل ہوگا، منصف ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ لیکن یہ بادشاہی اور یہ جو انصاف ہے یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس دائرے میں آتے ہیں، جو آپ کو قبول کرتے ہیں، جو اپنی کھڑکیوں کو اس روشنی کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ ورنہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، روشنی کو حاصل نہیں کیا، وہ کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے جو کہ ایک لحاظ سے لا اکراہ فی الدین کے تحت جو قرآن مجید کا ہے فرمان اس کے تحت آتی ہے، لیکن بعض اشارے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کرتا بھی جاتا ہے، جس سے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ حکم اور عدل کو میں ظاہر کر چکا، اب اگر نہیں مانو گے تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیں جس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے اور جو مسلمانوں کی قلوبہم شتّیٰ والی حالت تھی، جو ان کا زوال تھا، کیا 100 سال کے بعد وہ زوال گھٹا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ اور 100 سال کے بعد جو ان کی پریشانیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں یا اور بڑھ گئی ہیں؟ 100 سال کے بعد دنیا کے دوسرے لوگوں نے ان کی طرف ویسے دیکھنا نہیں شروع کر دیا جیسے کوئی اپنے جو مفت کے شکار کی طرف دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا دنیا میں جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں ان سے ہم نظریں اپنی بند کر سکتے ہیں؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو خاص طور پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنا کر بھیجا تھا، اور جیسا کہ بھی مولوی صاحب نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حکم اور عدل کے حوالے سے یہ بھی بات ایک واضح طور پر ہے کہ پوری دنیا میں بھی حکم اور عدل اب ڈنکا بجا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس بات کی طرف تم نہ آئے اور خدا کی طرف کان نہ دھرا، اور جو روشنی خدا نے دنیا میں پھیلا دی ہے نہیں تم لوگوں نے اس کو مانا، تو طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی آزاریاں، طرح طرح کے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب، اور ان عذابوں کے اندر قدرتی آفات بھی شامل ہیں، غیر قدرتی آفات بھی شامل ہیں، انسان کے ہاتھوں مرنے کا آفت بھی شامل ہے۔ تو یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 10 سال پہلے جو دنیا کی حالت تھی وہ اقتصادی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے وہ پہلے کی نسبت ترقی کر گئی ہے، تنزل کی طرف جا رہی ہے، اور تنزل کی طرف نہ صرف جا رہی ہے بلکہ خدا کے عذاب کے اندر اس طریقے سے لوگ بھیڑوں بکریوں کی طرح جو ہے وہ اس میں شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑتے چلے جا رہے ہیں کہ پھر بھی ان مدہوش اور کو پتہ نہیں لگ رہا۔ اب خدا نے یہ ایک فریضہ جو اس وقت خلافت کا نظام قائم فرمایا ہے، خلیفہ وقت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا شروع کیا ہے۔ پہلے مسیح السلام آئے، اب ان کی خلافت شروع ہو گئی، اب 5ویں خلافت ہے۔ کس کس جگہ حضور نہیں گئے اور کہاں کہاں جا کے آپ نے اپنے مؤثر پیغام کے ذریعہ پوری دنیا کے اندر بتا نہیں دیا کہ وہ روشنی آ گئی ہے، وہ حکم اور عدل آ گیا ہے، آؤ اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ لیکن اگر تم لوگ پیچھے رہے، نہ باز آئے، تو پھر وہ جو بدقسمتی کے دن وہ تو دیکھنے کا ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ UK سے مکرم محمد عبدالرشید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آج اس کا سوال یہ ہے جی کہ سورت الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی شاندار وفاداری کا ذکر ہے، پھر حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت مسیح ناصری
کی حد تک رسول آتے رہے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت شروع ہوئی، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کو بول بالا کیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسلام کے عروج کو سامنے رکھنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب ان کی خلافت اس کام کو سنبھالے ہوئے ہے، گو ہماری مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ برائے کرم اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کیا ارشادات تھے۔ دوسرا عاجزانہ سوال یہ ہے جی، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تذکرہ اور خطبہ الہامیہ کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ کیا یہ بائبل کے برابر ہیں یا اس سے بہتر ہیں؟ برائے کرم اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ ہمارے رشید صاحب نے بہت سے سوالات اکٹھے کر دیے ہیں، اختصار سے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے تشبیہ بیان کی ہے دو سلسلوں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑا ایک بیٹے اسحاق اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد سے جو آگے یعقوب علیہ السلام، پھر آگے یوسف علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ موسویہ جو سارا چلا، اس کا جو آخری ایک رکن تھا، حصہ تھا، وہ یہ کہ مسیح موسوی عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئے، اس سلسلے میں آئے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم کہا۔ خاتم بھی ایک روایت میں آتا ہے، خاتم بھی ہے۔ مطلب کیا کہ اس سلسلے کا جو آنے کا نبی آنے کا سلسلہ تھا، اس لحاظ سے آپ خاتم، اب ادھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا خاتم کے معنی یہ کہ اب شریعت والا نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لحاظ سے آپ خاتم کا مفہوم بھی آپ پہ صادق آتا ہے۔ اب دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑا جو رسول آیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے مجددین، اولیاء، یہ سارے اس امت میں آتے رہے، اور آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کو ہو گئی، اور آپ کے بعد جو سلسلہ خلافت شروع ہوا، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم سکت، آپ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات جو کہ لیکچر سیالکوٹ حقیقت وہی میں ہیں، اس سے صاف طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مجدد آخر الزمان بھی ہیں، آپ مصلح و آخر الزمان بھی ہیں۔ یہ جو 1000 سال اب اس دنیا کے اس عرصے کا باقی ہے، اس کے لیے اب خلافت کا ہی نظام ہے، وہ چلے گا، اور اسی کے ذریعے سے دنیا کی اصلاح ہوگی۔ یہ تو ان کے سوال کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ دوسرا وہ یہ پوچھ رہے تھے حضرت، ان کا سوال کا دوسرا حصہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، خیر ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی ہاں، کوشش تو کریں گے۔ دوسرا حصہ جو تھا اس کا پھر بعد میں جی ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے مکرم محمد عارف الزمان صاحب، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث کا سوال ہے تاریخی احمدیت کے اوپر۔ خلیفہ مسیح اول نے جب وہ لاہوری پارٹی والا نے تنگ کرنے کی کوشش کیا تھا، اس دفعہ سورہ جو بروج کے آیات صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد سب ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں چاہیے تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے کہ خلیفہ ثالث کا وہی خلیفہ ثالث کا جو ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہمیں مل گیا ہے عارف الزمان صاحب، آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہمیں مل گیا ہے، اور ہم اس وقت اسی حصے کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ 1909 کی بات ہے، یعنی حضرت مسیح کی وفات کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد۔
اس وقت یہ سوال پیدا ہوا، یہ لاہوری طبقہ جو تھا انہوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ انجمن بالا ہے یا خلیفہ وقت بالا ہے، یہ ایک تنازع پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس پر حضور نے سارے جو بڑے بڑے جماعت کے عہدیداران تھے ان کی ایک میٹنگ بلائی کہ آپ سارے جو ہیں وہ قادیان آئیں۔ چنانچہ وہ قادیان آئے اور آ کے وہ جنوری کے دن تھے، سردی کے دن تھے، تو حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ان کو مسجد مبارک کی چھت کے اوپر سب کو بلایا اور وہاں پر آپ نے ان کو نصیحت کرنا چاہی۔ وہاں پر کیا ہوا کہ کسی نے خواجہ کمال الدین صاحب جو تھے انہوں نے کہا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو یا کسی اور کو کہ خلیفہ مسیح اول کو جا کے بتا دیں کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت والے سمجھ گئے ہیں کہ انجمن ہی بالا ہے۔ حضور کو یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی اور حضور مسجد مبارک میں تشریف لائے اور سیدھا مسجد مبارک کے اوپر چلے گئے، اوپر والے چھت والے حصے میں۔ مسجد مبارک کے اس وقت دو حصے تھے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے، ایک وہ جو حضرت مسیح ثانی نے 1882-83 میں خود تعمیر کروایا، اور دوسرا حصہ یہ تھا جو 1906 میں جب کہ صدر انجمن احمدیہ کے رجسٹریشن ہو چکی تھی 6 اور 7 میں، اس وقت صدر انجمن احمدیہ کے زیر انتظام وہ دوسرا حصہ تعمیر ہوا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول تشریف لائے اور آپ بجائے اس کے کہ جو محراب تھا اس میں کھڑے ہوتے، آپ وہ پرانے حصے میں تشریف لے گئے اور وہ کمرہ جس کے اندر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھے، فوت ہو گئے تھے وہ، اس کمرے کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے آپ جا کے، اور وہاں سے پھر آپ نے خطاب شروع فرمایا۔ آپ نے کہا میں تمہارے اس حصے میں بھی کھڑا نہیں ہوتا جو کہ انجمن کے زیر انتظام بنا ہوا ہے، میں تو اپنے آقا کے جو میرے آقا نے مسجد بنائی ہے میں اس حصے میں کھڑے ہو کے تم سے بات کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے وہاں مدلل یہ بات کی کہ خلیفہ وہ نبی کا جانشین ہوتا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جانشین ہوں، مجھ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، نہ کسی انجمن نے نہ کسی ادارے نے ایسی خلافت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور ساری انجمن اور ادارے وہ خلیفہ کے ماتحت ہیں۔ اور یہ حضور نے اس وقت اتنا مضبوطی کے ساتھ جماعت کا موقف خلیفہ کے اور انجمن کے مقام کے بارے میں جو تھا پوری وضاحت کر کے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے سارا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ عبدالرشید صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ خطبہ الہامیہ کے سٹیٹس اور مقام کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ سب سے اہم وہ قرآن مجید ہے۔ خطبہ الہامیہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً دینے کا ارشاد فرمایا تھا، لیکن ہم اس کو وہ مقام نہیں دیتے جو غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مجید کے متوازی ایک کتاب یہ بتاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تذکرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کا مجموعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باتیں کہیں وہ اس میں ہیں، اس کو بھی ہم وہ مقام نہیں دیتے ہیں جو کہ قرآن مجید کا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات ہیں۔ اب رہا سوال کہ یہ جو مقارنہ یا موازنہ انجیل وغیرہ سے کرتے ہیں، انجیل ایک بالکل علیحدہ چیز ہے۔ انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سیرت ہے جو متی، مرکش، لوقا، یوحنا 4 ان کے بلکہ حواری بھی نہیں تھے، انہوں نے یہ ساری لکھی تھی، اور پھر وہ مختلف مراحل سے نکلتی ہوئی تغیر و تبدل اور کئی مراحل سے وہ گزری۔ تذکرہ وہ سارے الہامات ہیں جو حضرت مسیح عیسیٰ نے خود تصنیف فرمائے، آپ کی کتابوں میں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس کی بہت سی پیشگوئیاں ماضی میں پوری ہوئیں، کچھ اب ہو رہی ہیں، کچھ قیامت تک ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ نہیں جو غیر احمدی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی دوسرا قرآن بنایا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہماری کتاب قرآن ہے، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ کا فرمان ہے قرآن سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ یہ حضرت مسیح عیسیٰ کے الہامات کا مجموعہ ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، کینیڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں، مکرم ڈاکٹر خالد صاحب۔ ان کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر خالد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، خلافت الی منہاج نبوت کا لفظی یا آسان زبان میں کیا مطلب ہے؟
ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے. یہ اگلے سوال میں آ رہا ہے، یہ اس کا مطلب بتا دیں گے انشاءاللہ. جی تو اس سوال کو بھی شامل کر دیتے ہیں آپ اس پروگرام میں کہ ہم یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ خلافت کی جو نعمت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ میں ایک مثالی نمونہ پیش کرتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ ایمان اور اعمال صالحہ میں ایک مثالی نمونہ پیش کر رہی ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی بھی ایک دلیل بن جاتی ہے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام کے موجود ہونا. اس حوالے سے میں مزید آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. اسی طرح ڈاکٹر خالد صاحب کو جو سوال ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا کیا مطلب ہے، وہ بھی. اس کے جواب میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں خلافت کے معنی کیا ہیں. بنیادی طور پر جو خلیفہ یا خلافت کی جو اصطلاح ہے اور جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے لیے آئی ہے. چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، ان کو مبعوث کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس سے اس اصطلاح سے پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے خلیفۃ اللہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو من و ان وہ اس دنیا میں اس سے وحی اور الہام لے کر دنیا میں رائج کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر جسمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے وہ خلیفۃ اللہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ انقلاب پیدا کرتے ہیں. اب ان آنے والے خلیفۃ اللہ میں سے سب سے بڑھ کر اس وقت ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ جو خلیفۃ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجتے وقت ہی پہلے تو فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، دوسرے فرمایا ان فرشتوں کو کہ تم ان کی اطاعت کامل کرو، اور اس کے لیے سجدہ کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ کامل اطاعت، جس سے بڑھ کر اطاعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا ہوا؟ خلیفۃ اللہ کون ہوا؟ جس کو اللہ بھیجتا ہے. اور خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے؟ جس کی کامل فرما برداری اور اطاعت کرنا انسانوں کے لیے واجب ہوتی ہے. اب دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، خاص طور پر جو شریعت لانے والے نبی، ان کے بعد جو ہے وہ سلسلہ خلافت پھر اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ما کانت النبوۃ قط الا تبعتھا خلافۃ، کہ دنیا میں النبوہ کبھی نہیں گزری مگر یہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر خلافت آتی ہے. یہ وہ خلافت ہے جس کے بارے میں جو ابھی سوال کر رہے تھے ہمارے دوست کہ خلافت علی منہاج نبوت کیا ہوتی ہے. تو خلافت علی منہاج نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خلافت جو نبوت کے رنگ میں رنگین ہوتی ہے، نبوت کے عین مطابق ہوتی ہے، نبوت کے منہاج پر ہوتی ہے. خلافت علی منہاج نبوت کا مطلب ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ نمبر 1 اس خلیفہ کو بھی خدا بناتا ہے، نمبر 2 اور اس کی اطاعت بھی بالکل ویسے ہی واجب ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسجدوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا. تو خلیفہ یا خلافت علی منہاج نبوت جو ہے یہ ایسی خلافت ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور واجب الاطاعت ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں جیسے نبی آتا ہے تو پھر دنیا میں اندھیرا اور تاریکی پھیلی ہوتی ہے، گھٹا ٹوپ ظلمت ہوتی ہے. نبی آ کے پھر اپنی جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گرد ایک ایسی جماعت اکٹھی کر لیتا ہے کہ وہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہی نور اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہوتی ہے.
پھر وہ جب نبی فوت ہوتا ہے تو وہ جماعت مل کے اپنے میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ خلیفہ بناتی ہے، اور اس کا نام ہے خلیفہ علی منہاج نبوت۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو خلفائے راشدین کا سلسلہ تھا، اس حد تک ہم کہتے ہیں وہ خلافت علی منہاج نبوت تھی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی یہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب 5ویں خلافت ہے۔ اس خلافت علی منہاج نبوت کے بارے میں سورۃ النور کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال جو بجا لائے، کہ وہ ضرور ان میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں خلافت قائم ہوتی رہی، یعنی کہ امت موسویہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح نبی اللہ کا قیام میں کرتا ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار پائی؟ اس لیے کہ جب اس خلیفہ کو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ایک نبی کی وفات کے بعد جو نور انہوں نے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور جو اس کی وفات کے بعد ان کے دل غمگین ہوتے ہیں، اس کو لے کر پھر وہ اپنے میں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے اس کو خلیفہ جو ہے خدا ہم نامزد کرتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جتنے بھی اولیاء اللہ اس زمانے کے ہوتے ہیں، جو وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے دلوں کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام و کلام ان لوگوں کو سمجھا چکا ہوتا ہے، اس جماعت کے کثیر لوگوں کو بتا چکا ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص تم لوگوں میں سے جس کو تم لوگوں نے اب خلیفہ کے طور پر منتخب کرنا ہے۔ چنانچہ اس بات کا تجربہ اوروں کو تو خیر نہیں، لیکن جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ خلافت اولیٰ کے زمانہ سے لے کر خلافت خامسہ کے زمانے تک جب بھی ایسی خلافت کے انتخاب کا موقع آتا رہا اور پہلے خلیفہ کی وفات پر دل غمگین ہوتے رہے اور بے چین ہوتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جماعت کے کثیر طبقہ کی، جن کے اندر بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بزرگ لوگ تو خیر شامل ہی ہیں، ان کو بتاتا ہے کہ اب تم لوگوں میں یہ وجود ایسا ہے کہ جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ چنانچہ بعد میں ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کے بارے میں تو ہمیں پہلے اللہ نے خواب میں بتا دیا تھا، 20 خوابیں اور جو ہے لوگ اپنے کشوف پھر لکھ کے بھجواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا وہ انتخاب یقیناً خدا کا سچا انتخاب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شخص بن جاتا ہے تو اس کی قیادت میں جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو آتا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ جو لوگ بجا لانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کو قائم فرماتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ انہی لوگوں میں قائم فرماتا ہے جو خلافت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا خلافت پر ایمان ہی نہیں، ان میں نہیں قائم فرماتا، اور جو خلافت کے قیام کے مناسب حال اپنے اعمال بھی بجا لاتے ہیں۔ خلافت کے قیام کے مناسب حال اعمال بجا لانے کا مطلب کیا ہے کہ کامل اطاعت اور فرمانبرداری خلیفہ وقت کی کرتے ہیں۔ لیکن اگر جس وقت خدا تعالیٰ کو پتہ لگے خدا نہ خواستہ کہ یہ لوگ خلیفہ وقت کی ویسی اطاعت نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی مکلف تو نہیں ہے، یہ وعدہ ہے خدا کا، بشارت ہے کہ اگر تم لوگ اس طرح کرتے رہو گے، لیکن یہ بات حتمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں سے ہمارے خلفائے کرام کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اب خلافت احمدیہ کا کوئی دشمن بال بھی کا بھی نہیں کر سکتا۔ خلافت احمدیہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رسالہ الوصیت میں فرما دیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ یہ دائمی ہے اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، اور یہ اس بات کی پکی اور واضح دلیل ہے
کہ جماعت احمدیہ کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور اعمال صالحہ کے جو اعلیٰ تقاضے ہیں، جو اونچے معیار ہیں، ان پر عمل کرنے والی ہے۔ جزا۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی ہم موقع دیں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے انڈیا سے مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مول صاحب، تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کی خدمت کے بعد، ان کے دور کے بعد خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کا بھی ذکر موجود ہے، اور ان کا یہ دور کم و بیش 1000 سال پر مشتمل ہے، اور ان خلفاء کرام کے زمانے میں بعض بڑے عظیم ہستیاں بھی پیدا ہوتی رہی ہیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ یہ جو خلافت بنو امیہ ہے یا خلافت عباسیہ ہے، کیا یہ خلافت علی منہاج نبوت کہلا سکتی ہے؟ جماعت احمدیہ کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا ثم تکون خلافتن، کہ آپ کی نبوت کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ نے فرمایا 30 سنہ، یہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مجموعی طور پر یہ 3 سال ان کی خلافت تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ملکن عادن، پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جو خلافت کا نام بظاہر لیتے ہوں تو لیتے ہوں، لیکن وہ خلافت جو منہاج نبوت والی تھی وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر حضور کی پیشگوئی کے مطابق وہ خلافت آئی، مثال کے طور پہ یہ بنو امیہ کا نام لے رہے ہیں، امیر معاویہ ہیں یا دوسرے، اس کے بعد یزید، اور اس کے بعد جو چلا یہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو امیر کہتے تھے۔ بعد میں پھر خلیفہ شروع ہوا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، کیونکہ یہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ خلافت علی منہاج نبوہ والی بات وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ خلافت علی منہاج نبوہ نہیں تھی۔ اس کے بعد ملکن جبریان، پھر ایسے تھے جو زبردستی تخت پہ قابض ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا، ہو سکتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے بعض کام لیے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ منہاج نبوت والی بات وہ ان میں نہیں تھی۔ لیکن جس طرح کی بھی تھی یہ خلافت، یہ آ کے 1914 میں جو ترکوں کے پاس آخری خلافت عثمانیہ کہلاتی تھی، وہ آ کے وہاں دم توڑ گئی بالکل، کیونکہ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نظام شروع ہو گیا۔ وہ خلافت کیا تھی؟ خلافت جماعت احمدیہ جو منہاج نبوت۔ اب ہمارے بعض تعلیم یافتہ یا جو بیچارے نو مبین ہیں وہ ان لفظوں کو سمجھ لیتے تھے۔ منہاج کہتے ہیں راستے کو، وہ ایک بھائی بھی پوچھے، منہاج کہتے ہیں راستے کو، جس راستے پہ نبوت چلی، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی، اسی راستے پہ آگے خلیفہ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی چلے۔ اس کو کہتے ہیں نبوت والا راستہ، جو حضور نے اصول قائم کیے تھے اسی اصولوں کو لے کے آگے چلنا۔ جب ہم یہاں کہتے ہیں خلافت علی منہاج نبوہ، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس زمانے میں آئے، جو احیاء اسلام کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتی نبی بنایا، آپ کے بعد بھی خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ نبوت کے ہی راستے پہ تھا، اور یہ تتمہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، وہاں کی نبوت، اور اس کے بعد خلافت، اور اس کے بعد حضرت مسیح السلام کی ذلی نبوت، اور اس کے بعد خلافت، اور یہی خلافت قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ ہے جواب اس کا۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم جبار انصاری صاحب، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال بھی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبار انصاری صاحب۔ السلام علیکم، جبار انصاری صاحب موجود ہیں؟ جبار انصاری صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس درمیان سری لنکا سے مکرم جان محمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جان محمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ صحیح اسلام کی جو حقانیت ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے
اس میں خدا تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وما ينبغي له الشعر، کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ آپ سے شیان شان تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی معرکۃ الآراء تصانیف ہیں ان میں سے کافی بیشتر حصہ جو ہے وہ شعر و شاعری پر محیط ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ اور اسی کے تناظر میں یہی ایک میرا یہ بھی سوال ہے کہ آج سابقہ انبیاء علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، کیا کسی اور نبی کے متعلق بھی خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا؟ برائے مہربانی اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ جناب مولانا حمید کوثر صاحب درخواست۔ بات یہ ہے کہ یہ جس شعر کی بات کر رہے ہیں وہ عربی زمانے کے شعر تھے، امراء القیس تھا اور بعض شعراء تھے جن کے شعر لغویات کے اوپر مبنی ہوتے تھے۔ آج بھی امراء القیس وغیرہ کے یہ دیوان موجود ہیں، ساتھ یہ معلقات ہیں جو خانہ کعبہ کے اوپر لٹک رہے ہوتے تھے، اور اس کے اندر تشبیب اور اس قسم کی باتیں تھیں جو کہ پڑھی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس شعر کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو اس قسم کے شعر نہیں سکھائے ہیں جو لغویات سے بھرے ہوئے بے معنی عبث جو شعر ہیں وہ آپ نہیں کہتے ہیں، نہ ہم نے وہ کہنا آپ کو سکھائے ہیں۔ جس کی نفی کی گئی وہ یہ بات ہے۔ اب رہا سوال کہ شعر، اب آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، شعر ہوتا کیا ہے؟ ایک موزون کلام ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بعض ایسی صورتیں ہیں جو کہ بالکل وزن پہ آتی ہیں، جیسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اب یہ سارے کے سارے ایک وزن کے اوپر آ رہے ہیں، موزون کلام یہ کہلاتا ہے۔ اگر شعر اس حد تک منع تھا تو یہ کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شعر جو منع کیا گیا وہ اس مفہوم میں نہیں تھا۔ اب رہا سوال کہ یہ سابقہ نبیوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں داؤد علیہ السلام کے مزامیر تو آج کل مشہور ہیں، عربی میں اس کو نشید الانشاد کہتے ہیں، کہ وہ بات ہی شعروں کے اندر ساری کی ساری کی ہوئی ہے، اور جتنا بھی کلام ان کا محفوظ ہے اس کے اندر تو یہ سارا شعر کے اوپر مبنی ہے یہ سارا کلام۔ تو کہنے کا خلاصہ کلام یہ کہ جس شعر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اشعار سے منع کیا گیا تھا اور جس کی حضور کی ذات ببرکات سے نفی کی گئی وہ لغو شعر تھے۔ ہاں موضوع کلام آپ کے تھے، آپ کے بھی بعض عربی اشعار احادیث میں آتے ہیں، ایک یا دو، چاہے ایک یا دو ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک فارسی کا ہے، لیکن بہرحال آپ کے اشعار بھی احادیث میں مذکور ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے، مکرمہ سوسن رافیہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا مہدی کے حوالے سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور ان کی والدہ کا، آنے والے مہدی کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست۔ یہ جو حدیث انہوں نے بتائی ہے، دراصل یہ جتنا بھی کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مہدی اور مسیح موعود وغیرہ کی آمد اور اس کی نشانیوں کے متعلق ہے، وہ سب کا سب آپ کے رویا اور کشوف ہیں، کیونکہ نبی ویسے تو غیب کا علم نہیں نہ رکھتا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات بیان کر دے کہ ایسا ہو جائے گا کل، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ غیب کا علم جو نبی کو دیا جاتا ہے یا تو وہ الہام ہے جو قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے ہمارے سامنے، وہی ہے، اور یا پھر رویا اور کشوف ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے کوئی اور نئی طریقہ بتایا غیب کی بات کو بتانے کا۔ یہ بھی غیب کی ہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جو مہدی آئے گا اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح کا ہوگا، اور اس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وَهُوَ يُدْفَنُ مَعِي فِي قبری، وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ جو کشف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعبیر طلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جو رویا و کشوف دیکھے، آپ نے کئیوں کی تعبیر فرمائی
اور اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو تعبیر کر دی جائے کوئی خدا کا نبی بھی کرے تو وہ بعض دفعہ غلط نکل سکتی ہے، اور اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض کشوف کی تعبیر کی۔ مثال کے طور پر مدینہ ہجرت کر کے جانے کے متعلق آپ نے رویا میں دیکھا تو آپ نے سوچا، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پتھریلی زمین ہے، ابڑ کھابڑ، وہاں پہ ہجرت کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ وہ یمامہ ہوگی یا نخلا ہوگی، لیکن بعد میں میرے سامنے اس کی جو تعبیر ہے وہ مدینہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ تو کیا مطلب کہ جو تعبیر کی جاتی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہو کہ ویسے پوری ہو جائے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا، تو اب یہ ظاہر پرستوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ایسا امام مہدی تلاش کرو جس کا نام محمد ہو، جس کے والد کا نام عبداللہ ہو، اور پھر کیا جب وہ فوت ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نعوذ باللہ کھودا جائے گا اور اس میں اس کی تدفین کی جائے گی؟ کوئی بھی عقل مند اور جو ذی شعور آدمی وہ اس کو برداشت نہیں کرتا اور نہ کبھی یہ بات ایسا کہے گا۔ تو صاف ثابت ہوا کہ اس کا مطلب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور وفات ہوتی ہے تو وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھایا کہ جو امام مہدی آنے والا ہے اس کا آغاز تمہارے آغاز کی طرح ہی ہوگا، اور اس کا انجام بھی تمہارے انجام کی طرح ہی ہوگا۔ جیسے تم لوگ مخالفتیں برداشت کر رہے ہو اور تم لوگ جو ہے وہ کیا نام اس کا تکالیف برداشت کر رہے ہو، ویسے ہی ہوگا۔ اور جس طرح تمہارا جو ہے انجام ہوا کامیابی اور کامیابیوں والا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں اور کامیابیاں اس کے ساتھ بھی شامل ہوں گی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو آنے والا امام مہدی ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خو اور بو پر ہوگا، آپ کے بالکل عین مطابق آپ کی سیرت کو وہ سمے ہوئے ہوگا۔ چنانچہ اسی خواب کو مد نظر رکھ کر، اسی کشف کو مد نظر رکھ کر بعض بڑے بڑے علماء کرام نے کہا کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو وہ کہے گا دیکھو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا مجھے دیکھ لے، ہے جی۔ اور بھی بعض انبیاء کے نام لیے کہ جس نے ان کو دیکھنا مجھے دیکھ لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس وہ امام مہدی آپ کے اندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا، اور یہی مطلب ہے کہ وہ محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ تعبیریں ہیں، ورنہ ظاہری چیز کوئی نہیں ہے۔ ظاہری تو میں نے بتایا کہ اگر وہ آخری حصے کی تعبیر کریں، ظاہر طور پر لیں تو کیا کچھ بن جاتا ہے، اور اگر ظاہری طور پہ لینا پڑے تو سلیبیں بھی توڑنی پڑ جائیں گی، سوروں کو جنگلوں میں جا کے قتل کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس بات کا لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رویا اور کشوف ہے، اور رویا اور کشوف ہمیشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جہاں پر خلافت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں پر اس کی ایک برکت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ دین کی تمکنت بھی دراصل خلافت کی ایک برکت ہے۔ تو جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح تمکنت دین ہمیں موجود ہے، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں، پھر وہ بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے تم سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ لا یستخلفنہم، اللہ نے خلیفہ بنانا ہے، کوئی انسان خلیفہ نہیں بنا سکے گا، صاف طور پہ اس میں کہا گیا۔ پھر یہ جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اس کو مضبوطی سے قائم کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اس نے اللہ نے پسند کیا ہے اس کو مضبوطی سے قائم کرے گا۔ اب دین کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اور جو میں نے دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ ہے اسلام۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب بنی اور نو انسان کے لیے اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔
इसके ऊपर चल के एक इंसान अपनी उखरवी ज़िंदगी भी और दुनियावी ज़िंदगी को भी कामयाब बना सकता है। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद इसकी वजाहत एक दूसरी जगह फरमाई, वा मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अब इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा कोई दीन लेके आएगा वो उसके लिए काबिल कबूल, अल्लाह के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब यहाँ तमकिन दीन या तमकीन दीन या दीन की मजबूती, ये है बैत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलीफा के ज़रिया से ये तमकनत या तमकीन दीन होगी। तफसील अक्सर जलसों पे हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ बड़े अदब से। मौजूदा ज़माने में जो अभी हम जिस दौर में से ख़ास तौर पे खिलाफत खामसा में से जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला दुश्मनान इस्लाम की तरफ से हुआ, और वो ये कि इस्लाम एक दहशत गर्द मज़हब है। इस्लाम का मतलब है कि खून खराबा, कत्ल गारत, खौफ व दहशत और हिरास, ये इस्लाम का दूसरा मतलब उन्होंने समझा। और गरब हो या दूसरी दुनिया हो या तीसरी दुनिया हो या हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका जो हिंदू और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पर मुंशमिल है, अक्सर के दिल में ये बैठा हुआ है कि मुसलमान एक दहशत गर्द इंसान होता है, इस्लाम एक कत्ल व गारत वाला दीन है। ये वो दीन था, ये वो इस्लाम है जो कि इस वक्त सबसे बड़ा कमज़ोर करने के लिए ये सबसे बड़ा हमला असर हाज़िर में इस्लाम के ऊपर हुआ, और इतना बदनाम कर दिया गया लफ्ज़ इस्लाम को और दीन इस्लाम को कि कोई इसका नाम लेना नहीं चाहता। मुसलमानों के आने और जाने से लोग डरते हैं। इतना काबिल नफ़रत बना दिया गया लोगों के सामने, कोई इसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इसके ज़ोफ़ की हालत में मुखालफीन इस्लाम ने आज इस इस्लाम को पहुँचा दिया। अब ज़रूरत थी इसकी कि कोई इसकी तमकिनत करता, कोई इसको मजबूत करता, कोई इसको असल बुनियादों के साथ जो कायम हुआ था दुनिया के सामने पेश करता, और ये कोई दुनियावी लीडर पेश नहीं कर सकता था। ये कोई सऊदी अरेबिया का सरबराह नहीं पेश कर सकता था, क्योंकि उनको फ़िक्र सिर्फ अपनी गद्दी की है। कोई दूसरे इस्लामी मुल्कों का सरबराह नहीं पेश कर सकता था, जो अमेरिका और फलां जगह जाते हैं उनको सिर्फ अपने कशकोल में भीख मांगने से मतलब है। इस्लाम की दीन की क्या हालत यह उसकी भला जाने, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इस्लाम बदनाम हो रहा है या इस्लाम की कोई इज़्ज़त भी है या नहीं है। कतन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर कभी कोई रस्मी बात की भी तो की, लेकिन इस्लाम की शान और शौकत को बहाल करना, इस्लाम की असल तालीमात दुनिया के सामने पेश करना, ये किसी के बस की बात नहीं थी। ये अल्लाह ताला ने इस्तक़लाफ़ आयत में जो बयान की थी कि खुलफ़ा होते ही इसलिए हैं जो अल्लाह की ताक़त से कायम होते हैं, वाला युमक्किनन्ना लहुम, उनके ज़रिए से दीन की तमकिनत और तमकीन होती है, मजबूती होती है। जो ज़ोफ़ की हालत होती है उसको मजबूती से कायम करते हैं। आप हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नसरहुल्लाह और नसर अज़ीज़ा का तमकिनत दीन देखें। आपका वजूद का इस वक्त यूरोप में होना एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हिकमत के तहत। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरज जो है ततला शम्सो मिन मग़रिबिहा, कि सूरज मग़रिब से दोबारा तुलू होगा। मग़रिब के क्या माने? ऐनमा तग़रिब शम्स, जहाँ सूरज को डुबाने की कोशिश की जाती है। ग़र्ब ऐसा है जो सिराज मनवीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जहाँ उनकी तालीमात को डुबाने की कोशिश की गई। और ये सआदत हमारे आका हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन सल अज़ीज़ की हिस्से में आई। पहले खलीफतुल मसीह राबे ने भी और खुलफा ने भी। इस दौर में जबकि इस्लाम पर दहशत गर्दी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम था, हजूर ने यूरोप में, अमेरिका में और ग़र्ब में ख़ास तौर पे इस्लाम की सही तालीम उनके सामने पेश की। एक इक़्तिबास में पेश करता हूँ हजूर के एक ख़िताब का, आलमी बहरान और अमन की राह से। यूरोपियन पार्लियामेंट में आपने फरमाया, दौरे हाज़र में हम देखते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत से एतराज़ात उठाए जाते हैं और दुनिया की बदअमनी और फसाद का अक्सर इल्ज़ाम मज़हब के सर थोपा जाता है।
لفظ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے. کون سا سربراہ یہ بات جا کے کہہ سکتا ہے؟ کون سا؟ سعودی عرب کا سربراہ، ایران کا سربراہ، یا کوئی اور سربراہ، یا مصر کا سربراہ؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے، نہ کبھی کہا، نہ ان کے عمل اس بات کو کہنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن یہ خلیفہ ہی ہے جو اللہ کا قائم کردہ ہوتا ہے. بڑے آپ وثوق سے اور جلال سے فرما رہے ہیں لفظ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے. یہ ہے تمکنت دین، یہ ہے مضبوطی دین کہ ایک پورے جوش کے ساتھ آپ یورپین پارلیمنٹ میں فرما رہے ہیں لفظ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے. لیکن اس حقیقت کے باوجود اس پر ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں. مزید یہ کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا میں امن کے قیام کے لیے معین رہنمائی دیتا ہے اور اس مقصد کے قیام کے لیے مختلف اصول وضع کرتا ہے. عالمی بحران صفحہ 90. اب آپ دیکھیں کہ یہ کام کر کون سکتا تھا؟ یہ دین کی اس وقت کی حالت کو کون مضبوط کر سکتا تھا سوائے وہی جس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور اللہ جن کی رہنمائی کر رہا تھا انہوں نے دنیا کے آواز ضرور آئی کہ اگر اسلام کی صحیح نمائندگی اور صحیح تعلیمات دنیا کے سامنے اپنے قول اور فعل سے پیش کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ اور ان کے خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز. چنانچہ ایک اقتباس جو میں پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ امریکی کانگریس نے ایک قرارداد پاس کی. جب حضور 27 جون 2012 میں وہاں تشریف لے گئے، کانگریس میں وہاں بہت سے پارلیمنٹ ممبر وغیرہ جتنے تھے ان کے سامنے وہ حضور نے خطاب فرمایا. وہاں ایک قرارداد پیش ہوئی. قرارداد کا ایک پیراگراف میں پڑھتا ہوں جو حضور کی شان میں انہوں نے کہا، یہ قرارداد اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب امن کو فروغ دینے والا ایک اہم مسلم رہنما ہے. دیکھیں یہ امریکن کانگریس کے اندر آواز اٹھ رہی ہے. یہ ہے تمکنت دین، یہ ہے تمکین دین. کوئی مسلم سربراہ ایسی بات نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. یہاں یہ دیکھیں اعتراف کر رہے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. آپ یہ قرارداد اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب امن کو فروغ دینے والے ایک اہم مسلمان رہنما ہیں. آپ نے اپنے خطبات، تقاریر، کتب اور انفرادی ملاقات کے ذریعہ مسلسل خدمت انسانیت کی ہے. یہ ہے تمکنت دین. دنیا بھر میں انسانی حقوق اور امر اور انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے آپ نے آواز بلند کی ہے. یہ وہ قدریں ہیں جن پر جماعت احمدیہ قائم ہے. یہ وہ خلیفہ کا مقام ہے. یہ خلیفہ کا وہ اہم کارہائے نمایاں ہے کہ آج دنیا میں جماعت احمدیہ کے ذریعہ کم از کم اتنا دنیا جان گئی کہ احمدیت ہی وہ واحد جماعت ہے جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی 2 سال پہلے جب ہم چندی گڑھ میں تھے، پریس کانفرنس تھی، وہاں سارے کے سارے وہاں پر جو پریس والے تھے وہ سارے غیر مسلم تھے. ایک نے برملا کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کہ اگر اسلام کی کوئی نمائندگی عصر حاضر میں کر رہا ہے وہ صرف جماعت احمدیہ، اور اس جماعت احمدیہ کا پیش کردہ اسلام ہم کو ڈراتا نہیں بلکہ محبت کا پیغام دیتا ہے. یہ ہے تمکین دین اور تمکنت دین جو عصر حاضر میں ہمارے محبوب امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ کے ذریعہ سے پوری ہو رہی ہے. اور بالفاظ آخر یہ قرآنی پیشگوئی اور الفاظ ہیں جو بین ہی پورے ہو رہے ہیں. اس کے بالمقابل آپ کو کوئی دین کی تقویت دینے والا اور تمکنت دینے والا نہیں ملے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہمارا سوال ہے کہ خلافت کی ایک اور برکت جو اس آیت میں آیت استخلاف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنین کی جماعت کی خوف کی حالت کو امن میں بدلتا چلا جائے گا. تو اس برکت کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اس برکت کی سب سے بڑی تفصیل تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت 5ویں خلافت چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی
تو حضور نے جیسے رسالہ الوصیت میں لکھا ہے نا کہ جب مامور من اللہ کی وفات ہوتی ہے دشمن شادیانے بجاتا ہے کہ بس اب کام ختم ہوا، اور کئی متردد ہو جاتے ہیں اس کی جماعت میں بھی، تو بہت جو ہے وہ عجیب و غریب وقت آ جاتا ہے، خدا وہ خوف کا وقت ہوتا ہے۔ تو سچی خلافت کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی ایسا خوف کا وقت آئے گا اللہ امن میں بدل دے گا۔ اب چلو ایک واقعہ ہوا حضرت مسیح السلام کے بعد اللہ نے امن میں بدل دیا، دوسرا واقعہ ہوا اللہ نے امن میں بدل دیا، اب یہ لگاتار 4-5 ایسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بس اب پہلے میں تھا مسیح السلام تو بہت مطلب عالم فاضل تھے، اور مولانا نور الدین صوفی آدمی، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہوا؟ دشمن نے کیا دیکھا کہ وہی جس کو صوفی سمجھتے تھے اور جن کو سمجھتے تھے صرف مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا سکتے ہیں، 6 سال تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کامیاب قیادت کی کہ حیران ہو گئے دشمن کہ کتنا انہوں نے جو ہے ترقی کے منازل طے کروا دی ہیں۔ ایک خلافت کی مضبوط چٹان کی طرح آپ نے جو ہے وہ مضبوطی پیدا کر دی خلافت کی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا دور جب آیا اس وقت کیسے اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا خوف کو، پھر اب یہ اس خلافت میں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو پہلی تو یہ صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار خوف کو امن میں بدل رہا ہے، بار بار خوف کو امن میں بدل رہا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے ایک آیا دوسرے نے اس کی ٹانگ کھینچ دی، 2 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 40 سال تو بلکہ چلنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، 125 سال سے ڈنکے کی چوٹ سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کی صداقت پر ظاہر و باہر ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ضرور ہم بدل دیں گے ان کو امن میں جب بھی خوف آئے گا ان پر۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جماعت کے جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے اس عرصے کے اندر کیا کیا خوف نہیں، اور وہ خوفوں کی جو معیار ان کے بڑھتے کیسے نہیں گئے۔ پہلے عوام کرتے تھے، مولوی لوگ کرتے تھے، پھر حکومتوں نے کرنا شروع کر دی مخالفت۔ اب یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ کس طریقے سے ملکوں کے ملک اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے جماعت کو جو ہے وہ کہا کہ بس اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے ہاتھ سے انہوں نے اس نے جان اپنی دینی تھی، ہم سامنے آ گئے۔ کیا ہوا؟ جو سامنے اٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ترقیات سے نوازا۔ پھر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو آفات کا سلسلہ ہے، آفات سماوی کا، اور یہ تو جو دشمن کرتے ہیں تدبیریں اور خوف پیدا کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، ایک خوف خدا کی طرف سے بھی آتا ہے، وہ دراصل ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں اور جو اس خدا کی آواز پر لبیک کہنے میں پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت ایسے کچھ حالات آتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جماعت تھی وہ زلزلے سے بھی بچ گئی، وہ طاعون سے بھی بچ گئی، وہ طرح طرح کی جو آفات اور مصائب ان سے بچ گئی۔ تو کون کون سی مثال دی جائے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعہ سے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے؟ یہ خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں، اور جو جماعت کی عظیم الشان تربیت ہے کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہوتے ہیں آفات کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، تو دوسری طرف خلیفہ وقت کے جو دیوانے ہیں وہ اپنے خدمت خلق کی لے کے جو اس کی جو سامان ہے وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر پہنچ رہے ہیں، کوئی جو ہے کسی اور طریقے سے پہنچ رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی مدد لے کے پہنچ رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی جو ہے وہ خوف پیدا ہو گیا ہے بنی نوع انسان کے لیے، تو امن میں تبدیل کرنے والے خلیفہ وقت کے ماننے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان خلافت کے ماننے والوں کے لیے جو خوف ہوتا ہے اس کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بدلنا ہے، ہم دنیا کے خوف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100-125 سال سے امن میں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی عظیم الشان صداقت کی دلیل ہے جو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ دین کی مضبوطی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ جب بھی خوف آئے اس خوف کو جو امن میں بدل دیتا ہے۔ ایک میں آخر میں ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک بہت بڑے مخالف کا حوالہ ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کا۔
وہ اپنے زمانے میں بڑے حیران تھے، اور آج تو یہ بہت بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت کی ترقی کی بڑھ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کی کتاب یہ ہے ترجمان القرآن کا حوالہ رسالے کا، تو اس میں کہتے ہیں کہ میں اکثر اوقات اس پر غور کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے مرزا غلام احمد لکھا ہے، مرزا غلام احمد کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک شخص خدا اور اس کے رسول کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے، نائبین رسول کو چیلنج کرتا ہے کہ تم سب مل کر بھی میرے مشن کو فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی تائید میرے ساتھ شامل ہے۔ تم جب بھی میرے مقابل پر آؤ گے ہر مرتبہ ذلیل و نامراد ہوگے، اور یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، مرزائیوں کی حفاظت کے سامان غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی احمدی نہیں کہہ رہا، یہ مولانا مودودی جو امیر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے بانی تھے، انہوں نے ایسا لکھا۔ اور دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سچے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کی ناکامیاں اور تباہیاں سامنے لائیے، کس قدر زوردار تحریک اٹھی تھی اور کیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، دم توڑ گئی۔ یہ جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی صداقت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، آنے والے امام مہدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی، اور جس خلافت کے عظیم الشان دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی عظیم الشان صداقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایپیسوڈ کے آخر پر محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو خلافت کی بدولت اور خلافت کے فیض کے نتیجے میں غیر معمولی ترقی عطا فرما رہا ہے، تو اس ترقی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پروگرام کا یہ آخری سوال ہے۔ آج سے 129 سال پہلے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا 23 مارچ 1889 کو۔ آج جماعت احمدیہ کا ہر فرد مبارک کا مستحق ہے، اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کس لیے کہ اس کے آباء و اجداد کو یا اس کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب امام مہدی کو دیکھو یا سنو، یا اگر تم کو برف کے پہاڑوں پہ سے بھی آنا پڑے جا کے اس کی بیعت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مسلمان اس حالت میں مرا کہ وہ کسی کی بیعت اس نے نہیں کی ہوئی تھی، اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ بات صحابہ کرام جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب کے سب حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حالانکہ وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوئے تھے، پھر کیا ضرورت تھی تجدید بیعت کی حضرت ابو بکر کی؟ وہ جانتے تھے اس حدیث کو۔ پھر حضرت عمر فوت ہوئے، حضرت عثمان فوت ہوئے، ہر خلیفہ کے بعد بیعت کرتے رہے۔ آج یہ دنیا کے مسلمان جتنے ہیں، 1 ارب سے کچھ زیادہ کم یا جو بھی ہیں، خدا کے لیے حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ سے ڈریں، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جہالت کی موت نہ مریں، اور اس کا عذاب اب بھی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ امام حضور پاک نے فرمایا، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے رہ کے لڑا جاتا ہے، دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی ترقی کا اصل سبب کیا ہے کہ اس کا یہ تو ڈھال کے پیچھے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، انہوں نے رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہاں ایک دریا میں سیلاب آ گیا، کچھ لوگ ایک ٹیلے پہ پھنس گئے، تو ملٹری والوں نے وہاں سے رسہ پھینکا ان کو کہ یہ رسہ پکڑتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے، تم ادھر آ جاؤ۔ بہاؤ بہت تیز تھا، وہ کہنے لگے جو بھی ہو جائے رسی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، نہیں تو بہاؤ میں بہہ جاؤ گے۔ میں کھڑا وہ دیکھتا رہا وہاں پہ، میں کہا دیکھو قرآن مجید کے الفاظ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ خلافت کا دامن چھوڑو گے تو اس بہاؤ کی طرح دنیا کے فطروں میں بہہ جاؤ گے، اپنے آپ کو خلافت کی رسی سے مضبوطی سے پکڑو۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من ماتا لیسا فی انہیں کی بیعتن ماتا میتتن جہلیہ۔ دوسری بات جو آپ ترقی کی آپ نے سوال کیا، بات یہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ صرف خلیفہ کے وجود سے ہو سکتی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ جب ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں بعض جگہ مخاطب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اس دنیا میں 63 سال رہ کے اس دنیا سے چلے گئے، مگر آپ کے بعد ان آیات کے مخاطب آپ کے خلفاء اور پھر عصر حاضر کے جو خلفاء حضرت مسیح علیہ السلام جو اصل میں آپ کے ہی خلفاء ہیں، ان کے اوپر صادق آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عصر حاضر میں خلیفۃ المسیح، تو ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کر۔ یہ لینا، یہ صدقہ جو اللہ کی درگاہ میں قبول ہوتا ہے، یہ نبی یا اس کا خلیفہ ہی لے سکتا ہے، دوسرے کا لیا ہوا قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصلی علیہم، ان کے لیے تو دعا کیا کر، تیری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے۔ کون ہے ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والا؟ آخر میں آپ بتا رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، تو حضور کا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصر اللہ نصر عزیزہ کا ایک اقتباس پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ تو دعا کیا کر، تیری دعا ان مومنوں کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں میں وہ سکون دیتی ہے تیری دعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ دعا کیا کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایک دفعہ جو خامس جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتے کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہو؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم اور اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف خلیفہ وقت کو ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے، کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے، رشتے کے مسائل کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے۔ غرض کوئی ایسا مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اس لیے دعائیں اور اس کے لیے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں، اور اسی نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشمے تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعائیں نہ کرتا ہوں۔ خطبہ جمعہ 6 جون 2014۔ یہ ہے خلیفہ وقت، یہ ہے وہ تسکین جو خلیفہ وقت کی دعاؤں سے افراد کو ملتی ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ، یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں امن اور سکون ملے گا۔ اگر اسلام کی ترقی میں حصہ دار ہونے چاہتے ہو، یہاں آؤ۔ اگر تکذیب کرو گے، اسلام کے غلبہ کو پیچھے کرنے والوں کی صف میں ہوگے، اس کی تائید والوں میں شامل نہیں ہوگے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدائے تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے، جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے، جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے، جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی،
کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ تو ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج ہماری سیریز کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز مرخہ 31 مارچ کو لندن سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 4 ایپیسوڈز کی لندن سے نشریات کے بعد پھر ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا